اچھا، تو خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں. نہیں. انسانی تاریخ کا سب سے پرانا سوال جو ہے وہ خدا ہے. اچھا، آپ انسانی تاریخ میں نام بدل جاتے ہیں خدا کے. کبھی ایشور ہے، کبھی یہوہ ہے، کبھی گاؤں سائیں گاؤں سائیں، کبھی الہے ہے، اور مختلف ناموں سے تاریخ میں خدا کو جانا جاتا ہے. انسانی جو تاریخ ہے اس میں ہم تین قسم کے لوگوں کو پائیں گے. کتنے لوگوں کو؟ تین قسم کے لوگوں کو. یہ جو ہمارا دور ہے، یہاں سائنس بھی کوشش کر رہی ہے کہ پتہ کرایا جائے کہ اس کائنات کا کوئی مالک یا خالق ہے. ابھی تک تو یہ سائنس یہ کہتی تھی کہ بلائنڈ لا جو ہیں، اندھے قانون، وہ اس کائنات کو ایکسیڈنٹل ایک ایسے حادثے میں لے کے آئے کہ کائنات خود چل رہی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. پھر سائنس میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں. پھر ایک وقت آیا کہ ایٹم جو ہے وہ توڑا نہیں جا سکتا، یہ یقین تھا سائنس کا. پھر ایک وقت آیا کہ ایک عام قسم کا سائنسدان آیا اور اس نے اس ایٹم کو توڑ کے دکھا دیا، اور پھر روشنی نکلی، اندھیرا ہو گیا. اب سائنس جو ہے آج 21 سینچری کی جو سائنس ہے وہ اسے خدا تو نہیں کہتی. وہ کہتے ہیں کوئی ایسا ہائی بینگ ہے، کوئی ایسا کل ہے جو کائنات سے ہٹ کر اپنا وجود رکھتا ہے، اور وہ ہے جو کائنات پہ اثر انداز ہے اور اس کائنات کو چلا رہا ہے. اسے انگلش میں کانشسنس بھی کہا جاتا ہے. کوئی ایسا شعور ہے جس نے کائنات تخلیق کی اور پھر اس کے نظام کو سنبھالے ہوئے. تو سائنس بھی پتہ کراتی پھر رہی ہے اور بہت دور تک جا پہنچی ہے. تو سائنس دانوں کا کوئی چاچا ماما تھوڑی ہے خلا کے اندر یا چاند پہ یا آگے کہ جس سے یہ ملنے جاتے ہیں. لیکن کوشش وہی ہے جو مذہب کی کوشش ہے. فرق یہ ہے کہ سائنس دماغ سے تلاش کر رہی ہے، اور دماغ جو ہے وہ چابی ہے کہ چیزیں کیسے تخلیق ہوئیں. کیسے؟ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، آپ اپنے بچے کو ایک تحفہ دے دیں تو اس تحفے کی سمجھ نہ لگے تو آپ اسے سمجھائیں کہ یہ ایسے چلتا ہے، کام کرتا ہے. یہ مقصد دماغ کا ہے، سائنس کا. دوسری راہ جو ہے وہ مذہب نے لے لی. مذہب بیچ میں اس یوں آ گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنا اصل وطن بھول چکا ہے. کیا بھول چکا ہے؟ اصل وطن. مذہب بیچ میں ایسے آ کے پھنسا، اس کی تفصیلات بھی آئیں گی.
کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھڈاواں گے وچ پسوڑی پاواں گے. تو اب ہم فرق کر کے بتائیں گے مذہب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور مذہب سے آگے کی جو دنیا ہے، اصل دنیا، وہ کیا ہے. اس 21ویں صدی کے اندر اب جو دنیا شروع ہوگی وہ مذہب کی دنیا نہیں ہے. پہلے ان موٹی موٹی باتوں کو سمجھ لیں. یہ دنیا جو ہوگی یہ روحانی دنیا ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ روحانی. اسے انگلش میں اسپرچولزم کہا جاتا ہے اور جرمن میں کہتے ہیں گائزے کے ویگ. روحانیت جو ہے وہ زندگی کا مقصد اور پھل ہے انسان کا. مذہب جو ہے، جس میں چاہے آپ ہندو مذہب لے لیں، یہودیت لے لیں، کنفوشیزم لے لیں، بدھ، جو لے لیں آپ، اسلام، عیسائیت، اس کے اندر ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں. یہ کرنا ہے، یوں عبادات کرنی ہے، یوں روزے رکھنے ہیں، یوں زکوٰۃ دینی ہے. اسے کہتے ہیں ہورزینٹل. قوانین تجویز کیے جاتے ہیں کہ ان چیزوں سے دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے. اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ روزے سے بھوک بڑی لگتی ہے. ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم نے ہر چیز کو جو سیکھنا ہے اسے سمجھ کر سیکھنا ہے. سمجھ کر. لیکن ہم سمجھتے نہیں، سیکھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے وقت میں اور عربیہ، پاکستان، ان ملکوں میں جب یہ حافظ بناتے ہیں تو وہ سیکھتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی اس کا مطلب کیا ہے. دڑا دڑ گاڑی چلتی ہے، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. تو اگر پوچھ لیں بھئی اس کا مطلب کیا، اسے خبر نہیں ہے. تو ہم نے گاڑی نہیں چلانی، ٹھکا ٹھک. ہم نے مطلب لینا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو دوسرا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک دنیا ہے جہاں پہ انسان کی روحانی ترقی نہیں ہوئی. آدمی موٹی موٹی باتوں کو سمجھتا تھا. اس کے لیے مذہب کی ضرورت پڑ گئی. میں آپ کو مثال دوں گا. موسیٰ کے دور میں شریعت کے 10 قانون نافذ ہوئے. دانت کے بدلے دانت، جھوٹ نہ بول، کسی کا خون نہ کر. بڑی عجیب بات ہے، انہی مذہبوں کے اندر خون زیادہ ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ خون نہ کر. اسلام میں بھی ایک شریعت کہ خون نہ کر، ساری انسانیت کو مار دینا ہے. لیکن عجیب بات ہے، جن کے اوپر یہ شریعت نازل ہوئی وہ سب سے زیادہ خونی، اور جنہیں مذہب کا پتہ ہی نہیں، یورپ کے اندر وہ انسانیت کے حقوق کی سب سے زیادہ قدر کرتے ہیں. ایک وقت ان پہ بھی تھا وحشی قوموں کی طرح. تو موسیٰ نے جب شریعت لاگو کی تو روحانیت جو تھی وہ تو تھی نہیں. پہلے قوانین سکھائے گئے ان کو. جیسے آپ بچے کو بتاتے ہیں انگلی سے پکڑ کے کہ ٹریفک لائٹ ہے، گرین پہ آپ نے جانا ہے، سبز پہ، لال پہ رک جانا ہے. ہمارے ملکوں میں پھر بھی چلے جاتے ہیں. اللہ بچا رہا ہے، خیر ہے.
کمال ہے. جیسے وہ برٹش تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا. وہ کہیں انڈیا لاہور کی سیل کے لیے گیا تو اس نے دیکھا چوراہے میں ٹریفک لائٹ نہیں ہے اور پھر بھی چاروں طرف سے گاڑی آ رہی ہے اور ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا بھائی یہ معجزہ ہے، میں خدا کو مان گیا. چاروں طرف سے گاڑیاں چل رہی ہیں اور ایک گاڑی کسی کو نہیں لگ رہی، یہ پھر معجزہ ہے. تو یہ ہمارے یہاں چلتے ہیں یہ معجزے. تو وہ جو شریعت تھی پہلی، وہ بتایا گیا تھا کہ انسان کیسے بنا جاتا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. تو جو وہ شریعت کا دور تھا، ڈونٹ ڈو دس، یہ مت کر. تو وہ بچکانا جو تھی نا، جو سمجھتا ہی نہیں روحانیت کو، اس کے لیے ایک نظام تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے بعد فرق پڑتا ہے 1600 سال کا. کتنا فرق پڑتا ہے؟ 1600 سال کا. اب آتے ہیں یہ عیسیٰ ابن زکریا. آپ اسے عیسیٰ کہہ لیں. محمد کو خبر تھی لیکن بتایا نہیں، کہا عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ پھر عیسائیت سے بھی، یہودیوں سے تو سینگ پھنسے ہوئے تھے. اگر یہ بتا دیتے کہ عیسیٰ ابن زکریا تو پھر عیسائیوں سے بھی سینگ پھنسنے تھے، اور عیسائیوں کی طاقت زیادہ تھی اس وقت. تو 1600 سال کا فرق پڑتا ہے موسیٰ کی شریعت اور عیسیٰ کا آنا. اب اس وقت اس فاصلے میں جب عیسیٰ آئے تو انہوں نے بات نہ شریعت کی نہ مذہب کی. انہوں نے عجیب ہی بات کر دی. کہا کہ کنگڈم آف گاڈ ایٹ ہینڈ، خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا. یہ تو مذہب کا کام نہیں ہے. خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا اور خدا کی بادشاہت ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کسی بچپن میں آپ نے کسی نے پتنگ اڑائی ہو تو جو کٹ جاتی ہے پتنگ، اگر اس کی ڈور ہاتھ میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں وہ میں پھڑ لیتی ہے. 10 آدمی اپنا گھومتے ہیں تو وہ جس کے ہاتھ میں ڈور، وہ کہتا ہے میں پھڑی ہے. تو عیسیٰ ابن زکریا وہی بات کر رہے ہیں کہ خدا کی نئی دنیا کا وقت آ پہنچا ہے. یہ میں نے پکڑ لی ہے، یہ کک کا سیرا میرے ہاتھ میں آ گیا ہے. اب یہ روحانیت کا دور شروع ہو جاتا ہے. ہم آدم، نوح، ابراہیم کو چھوڑ دیتے ہیں اس وقت، ورنہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. یہ دور 1600 سال کا ہے. جیسے آپ کا بچہ 16-17 سال کا ہو جائے تو آپ اسے انگلی پکڑ کے اس کو سڑک تو نہیں کراس کرائیں گے. آپ اسے کہیں گے بیٹے اب تو اس قابل ہے کہ خود جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ دور تھا جسے اگر نیو ٹیسٹامنٹ کی اسٹڈی کی جائے تو یہ دور تھا یو شوڈ بی. اب تو 17-18 سال کا ہو گیا ہے، اب تو بااختیار انسان بن. ہم تیری انگلی پکڑ کے ہر جگہ نہیں لے کے جائیں گے. تو عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ کنگڈم آف گاڈ از ایٹ ہینڈ، خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا. اور یہ کیا کہ کہتے ہیں یو شوڈ بی پرفیکٹ ایز یور فادر ان ہیون از پرفیکٹ. تو بھی کامل ہو جیسے تیرا باپ کامل ہے آسمانوں میں. 2 باتیں ہو گئی.
ایک بتا رہے ہیں کہ خدا کی دنیا کیسے کا وقت آ چکا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ تو بھی کامل ہو. اچھا، تیسری بات کہہ رہے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. I would like to reveal you heavenly secret, but you don't understand worldly thing. میں تمہیں جنتوں کے راز بتانے کے لیے آیا ہوں. میں تمہیں الہی راز بتانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ خدا کا زمانہ کیسے شروع ہوگا. لیکن یہودیت نے پھٹا ڈال دیا بیچ میں، تو عیسیٰ تنگ آ کے کہتے ہیں کہ جب تم زمینی باتیں نہیں سمجھ پاتے، چھوٹی چھوٹی باتیں شریعت کی، تو میں تمہیں آسمانی باتیں کیسے بتاؤں گا. کبھی پتھر مارتے تھے، کبھی قتل کے در پہ، کبھی یہودی سے جھوٹا کہتے تھے. فارسی صدوقی ایسے ہی تھے جیسے ہمارے مولوی آج کے. تو ان پہ بہت بوجھ تھا اور وہ آسمانی باتیں نہیں بتا سکے. تو انہوں نے سوچا کہ پہلے زمینی باتیں سمجھائی جائیں، آسمانی باتیں بعد میں بتائی جائیں گی. تو آہستہ آہستہ انہوں نے شریعت کے قانون کو توڑنا شروع کر دیا کہ انسان کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے. وہاں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات یہ کہہ دی جو بائبل میں ہے کہ تم نے شریعت فرشتوں سے پائی، مذہب، لیکن تم عمل نہیں کر سکے اس کے اوپر. کہ تم میں سے کون ہے جو، میں کہتا ہوں مسلمانوں کو، محمد نے تو خیر بڑی پنڈ چڑھا دی نا شریعت کی. ادھر تو 10 تھے نا موسوی شریعت کے، یہاں تو گنتی بھی نہیں کی جا سکتی. تو کہا کہ تم نے شریعت جو ہے یہ فرشتوں سے پائی، مذہب فرشتوں سے پایا. تو پتہ لگا کہ مذہب کا تعلق خدا سے نہیں ہے، اس کا تعلق فرشتوں سے ہے. شریعت کا تعلق خدا سے نہیں ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ ہے فرشتوں سے. کوئی پوچھنے والا پوچھے گا بھئی وہ کیوں؟ وہ یوں جیسے آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہو تو آپ وکیل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسے اتھارٹی نامے پہ سگنیچر کر دیتے ہیں، دستخط، اور وہ آپ کی طرف سے بااختیار ہو جاتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ڈومینین آف اینجل. جب انسان، قرآن بھی اس کے بارے میں کہتا ہے اور دوسری کتابیں بھی، کہ ہمارے جو والدین تھے انہوں نے نافرمانی کی، سچے رستے سے بھٹک گئے، چھوڑ بیٹھے. ورنہ خدا کا جو پروگرام تھا، یہاں 2 چیزوں میں فرق کرنا پڑ جائے گا ہمیں. آدم مسیح تھا، محمد نبی تھے. نوح نبی تھا، ابراہیم نبی تھا، اسحاق، یعقوب، یوسف، جتنی یہ لائن لگی ہوئی ہے انبیاء کی، یہ سب نبی تھے. اور عیسیٰ ابن زکریا مسیح تھا. فرق یہ ہے نبی اور مسیح کا، نبی خدا کی دنیا لانے والا ہوتا ہے، وہ اس کا تعلق براہ راست ہوتا ہے خدا کی ذات سے. اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈومینین آف گاڈ، براہ راست.
نبیوں کو چننے والا فرشتے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ ڈومینین. تو یہاں خبر ہوئی کہ مذہب اور شریعت فرشتوں سے شروع ہوئی، خدا سے شروع نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ جب محمد کو چنا گیا، میں آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا رنگ بتا دیتا ہوں، یہ بات سب نبیوں پہ لاگو ہو جائے گی. تو جبرائیل چلے لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے، تو دروازے کھولتے ہوئے پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کون ہے؟ اس نے کہا میں جبرائیل ہوں. عام فرشتہ نہیں ہے جبرائیل. فرشتوں میں آرک اینجل ہوتے ہیں جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے. کہا گیا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد. کہاں بلایا گیا؟ کہا ہاں. دروازہ کھول دیا. کئی آسمانوں سے گزرے، یہی سوال ہوا. تو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو لانے والا کوئی اور ہے اور چننے والا کوئی اور ہے. تو جتنے یہ انبیاء آئے ہیں، آدم جو تھا ہمارا پہلا، اس کی تعلق براہ راست خدا کے ساتھ تھا. مسیح تھا. خدا خود گائیڈنس دے رہا ہے. اچھا، خدا کی رہنمائی میں یہ ہوتا ہے، چونکہ خدا نے آپ کو دماغ کی آزادی دی ہے، جسم کی آزادی دی ہے، شعور کی آزادی آپ کو ملی ہے، ضمیر کی آزادی ملی ہے. آپ اپنے منہ سے کتنا ہی کہتے رہے کہ نہیں میں سچا ہوں، آپ کا ضمیر آپ کو الہانے دے گا کہ تو جھوٹا ہے اگر آپ نے غلط کام ہوا ہے. چاہے آپ مقدمہ بھی جیت جائیں، اندر سے ضمیر کہے گا مقدمہ تو جیت گیا ہے لیکن ہے تو غلط. تو یہ جو آزادیاں ہیں، جسم کی، دماغ کی، یہ شعور کی، یہ ضمیر کی، یہ دل کی، یہ روح کی، یہ آزادیاں آپ کو دی گئی تھیں کہ آپ اپنے دل سے، اپنے شعور سے، اپنے ضمیر سے تو خدا کی طرف آ. یعنی کوئی زبردستی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ خود آ. تو آدم کے وقت میں خدا آدم کی رہنمائی تو کر رہا تھا، لیکن چونکہ یہ آزادیاں مل چکی تھیں، فیصلہ آدم نے کرنا تھا، خدا نے نہیں کرنا تھا. خدا نے بتایا بھی کہ زندگی کا درخت ہے. زندگی کا درخت خدا کی ذات ہے. اگر تو اس زندگی کی طرف آئے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا. یعنی کہ میری اگر گائیڈنس لے گا، یعنی اگر میری رہنمائی لے گا تو زندگی پائے گا، نہ ختم ہونے والی محبت ملے گی، سکون پا جائے گا. اگر تو برائی کے درخت کی طرف آئے گا تو وہ اندھیرے تجھے کہیں سے کہیں لے جائیں گے. فیصلہ آدم نے کرنا تھا. اب ہمیں پتا ہے کہ نہ کوئی برائی کا درخت ہے، نہ کوئی زندگی کا درخت ہے. زندگی کا، عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں میں زندگی کا درخت ہوں. زندگی کے درخت سے مراد یہ ہوئی کہ میں حق تعالیٰ کی معرفت کو جانتا ہوں. برائی کے درخت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنا اصل وطن چھوڑ بیٹھا ہوں.
ابھی تک عیسائیوں کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے بائبل کے اندر باغ عدن کی۔ صبح صبح خدا کی ذات باغ عدن میں سیر کرتی تھی۔ یہ آدم عراق کی طرف ہے۔ عراق آپ چاہے کتنا ہی گھوم پھر کے دیکھ لیں، جنت تو نہیں لگتا، پاکستان سے بھی زیادہ جہنم لگتا ہے، خشکیاں صحرا۔ تو یہ جو آدم آیا تھا یہ عراق کی طرف آیا تھا۔ باغ عدن سے مراد جو تھی وہ یہ تھا، وہ آدم کا دل تھا۔ صبح سے مراد سیل کرنے سے یہ تھی کہ خدا کی ذات خوش تھی۔ پھر جب آدم نے اپنے خدا کی نافرمانی کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا۔ پہلے وہاں سے ایک خاندان شروع ہوتا ہے جس نے قائن نے حابل کو قتل کر دیا۔ یہ خاندان جو خدا کا ہوتا اب یہ برائی کا درخت بن چکا ہے۔ اسی خاندان سے پھر 1600 سال کے بعد نوح آئے، جسے آپ نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی خاندان سے ابراہیم آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، سمویل آئے، دانیل آئے، نہ جانے کتنے کتنے آئے۔ تو جس خاندان میں پہلے ہی سے خون ہو چکا ہو اور وہ خاندان خونی بن چکا ہو، وہ خدا کی دنیا کہاں لائے گا؟ جس کے ماں باپ بھی بھٹکے ہوئے ہوں، خاندان بھی بھٹکا ہوا ہو، تو وہیں سے ایسی سوسائٹی نے جنم لیا کہ پھر سیت پیدا ہوا، پھر یافت ہوا۔ 1600 سال ان کی خانہ جنگیاں ہوتی رہیں۔ نوح کے وقت میں جا کر یہ سوسائٹی بنتی ہے۔ اب نوح جو ہے، نوح کا دور کیا ہے اس کو سمجھ لے پہلے۔ نوح کا دور کہا جاتا ہے ایول اینڈ ورس، برائی اور برائی سے آگے بھی وہ لوگ جو برائی کی جڑ تھے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آخر میں نوح نے بد دعا کی، کئی کروڑ لوگ مارے گئے، اور وہ سوسائٹی جو ہے اس میں بھی وہی ہوا جو خاندان میں ہوا تھا، اس خاندان میں بھی وہی ہوا جو والدین نے کیا تھا۔ پھر 400 سال کے بعد ابراہیم کا دور آ جاتا ہے۔ دنیا اس وقت موجود تھی، دنیا موجود تھی، لیکن خدا اس خاندان سے وہ دنیا لانا چاہتا تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی ہو جو خدا کی ہو، ایک ایسی قوم ہو جو خدا کی ہو۔ وہ بات تو نہیں ہو سکی۔ موسیٰ کے دور میں آ کے یہ ایک قوم بن جاتے ہیں۔ 400 سال یہ غلام رہے، اس کے باوجود کہ یہ قوم بن جاتے ہیں، ان کی لڑائیاں مار کٹائیاں ختم ہونے پہ نہیں آتی۔ بیچ میں ابراہیم آتے ہیں۔ ابراہیم میں بھی وہی قائن اور حابل کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، ہاجرہ کا اور سارہ کا جھگڑا۔ پھر سارہ سے اسحاق پیدا ہوا، یہ حابل ہے۔ ہاجرہ سے قائن پیدا ہوا، یہ اسماعیل ہے۔ پھر ان کی خانہ جنگیاں، پھر ان کے جھگڑے، ان کی جدائیاں۔ تو ان سے اسماعیل سے جہاں سے یہ محمد آئے ہیں، آج یہ دنیا کے لیول پر ایک مذہب ہے جسے قائن مذہب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قائن مذہب۔ اب یہ قائن مذہب کہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، باقی سارے مذہب رگڑے میں آ جائیں گے، یعنی کہ چھٹی۔
قرآن میں کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. تھوڑا سا آگے جائیں تو قرآن کہتا ہے اسلام کے سوا کوئی مذہب قبول نہیں کیا جائے گا، سب خسارے میں. تضاد آ گیا نا بات میں. ایک جگہ کہتا ہے کہ یہودی نصاری والصائبین، ستارہ پرستوں ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی خدا پہ ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، اس کی جزا خدا کے حضور ہے. انہیں نہ خوف ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے نہ غم ہے. آگے چلے جائیں قرآن کے تو کہا جاتا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، اور اسلام کا غلبہ ہوگا. غلبہ پھر مار لڑائی سے، کٹائی سے ہوگا نا جی. عیسائی قومیں تو نہیں ہونے دیتی ایک دم غلبہ. ان سے تو یہودی بھی نہیں سنبھالے جاتے جو 15 کروڑ ہیں، تو وہ غلبہ کیسے ہونے دیں گے؟ تو یہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں یہ مخلوق ہیں. کیا ہیں؟ مخلوق. ان میں 10% بھی نہیں خدا کا کلام ہوگا. باقی فرشتوں کا، اور باقی جو ہے انبیاء نے حکمت عملی استعمال کر کے اپنی انوائرمنٹ کے مطابق، حالات کے مطابق اس شریعت کو، اس قانون کو لاگو کیا. اب عیسیٰ ابن مریم جو آتے ہیں، یہ آتے ہیں حابیل کی طرف سے. انہوں نے اس شریعت اور مذہب کو چاہ کے ختم ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ چکا ہے، تو کامل ہو، یعنی کہ جیسا خدا ہے تو ویسا ہو. اب جب شریعت کے فیصلے وہاں لائے گئے تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کیا کرتے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں. ایک زانی عورت اور زانی مرد کا کہ انہوں نے زنا کیا ہے، وہ لایا گیا، یہودی لے کے آئے. یہ یہودی اور مسلمان یہ بھائی بھائی ہیں، اور محمد نے ایک بات کہہ کے وہ کیا کہتے ہیں، ٹھپا لگا لیا، موڑ، کہ اگر یہودی دائیں جوتی ہے تو مسلمان بائیں جوتی ہیں. یعنی کہ اگر جوتیوں میں فرق آ جائے تو آپ پہن نہیں سکتے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ان کا میچ بالکل صحیح ہے، ایک جوتی دائیں والی بائیں والی پوری ٹھیک ٹھاک ناپ کے. ٹھیک ہے. تو جب لایا گیا مقدمہ، اب یہودی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں شریعت کا جو قانون ہے موسیٰ کی، دونوں کو سنسار کر دیا جائے. اب انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم نے زنا کیا، ڈر گئے بیچارے. اب عیسیٰ جو ہیں وہ شریعت کا قانون نافذ نہیں کرتے، اور یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ جس نے خود گناہ نہیں کیا وہ کتاب مقدس پہ ہاتھ رکھ کے پہلا پتھر وہ مارے. اچھا، وہاں سارے زانی کھڑے ہوئے تھے، سارے گناہگار، سارے بدماش، سارے لٹیرے. یعنی کہ یہودیت اور اسلام جو ہے وہ ایک ہے. محمد کہتے ہیں کسی نے اپنی ماں سے کالا منہ کیا، زنا کیا، تو یہ اسلام میں بھی ہوگا. یعنی کہ میچ کر دیا کہ ان دونوں میں اگر یہودیت کو تم نے دیکھنا ہے دوسری فارم میں تو مسلمانوں کو دیکھ لو، مسلمانوں کو دیکھنا ہے تو یہودیت کو دیکھ لو. وہ بھی اپنی یہودیت کی کتاب پڑھتے ہوئے اور یہ بھی کتاب پڑھتے ہوئے قرآن، یہ بھی دیکھا آپ نے کیسے ہلتے ہیں. وہ دیواریں گریے پہ ایسے ایسے مارتے ہیں سر کہ علایا تو کب آئے گا، اور مسلمان بھی مارتے ہیں. تو جب معاف کیا
تو یورپین قانون اب کیا کہتا ہے؟ ہم ذرا اس طرف آ جاتے ہیں. 21ویں صدی کا قانون وہ کہتا ہے کہ زبردستی نہیں کر سکتے تم. اگر ایک آدمی اور ایک عورت خوشی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پارٹنرشپ چاہتے ہیں تو اس پہ آپ مقدمہ نہیں کر سکتے. اگر زبردستی کریں گے پھر مقدمہ ہوگا. تو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا مسیح آیا کہ بے حیائی پھیلا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ پہلے خدا تو سمجھ میں آ جائے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. یہ جڑ کی نہیں سمجھ لگ رہی. اب قرآن دیکھ لیں، ان کا قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کسی عورت پہ زبردستی ہو جائے، یعنی کہ کوئی زنا کر بیٹھے، عورت کو پکڑ کے آدمی زنا کر بیٹھے، تو عورت 4 گواہ لے کے آئے. کوئی شخص جب زبردستی کرتا ہے تو ہجوم کے سامنے کرے گا عورت کو زنا، آگے پیچھے لے جا کے جہاں کوئی نہ ہو وہیں لے جا کے کرے گا نا. تو وہ بیچاری عورت 4 گواہ کہاں سے لے کے آئے گی؟ پہلے اپنے قانون کو تو دیکھ لو تم. 4 گواہ لے کے آؤ اور وہ گواہی دیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا ہوا ہے. تو اب بہت سی ویسٹرن عورتوں کے ساتھ زنا ہوا سعودی عربیہ میں، دبئی میں، قطر میں، تو مقدمہ ہوا تو اس سے عدالت نے کہا 4 گواہ پیش کر، انہوں نے دیکھا ہے تیرے ساتھ زبردستی زنا ہوا. انہوں نے کہا وہ مجھے کمرے میں زنا کرنا تھا زبردستی. کہا نہیں گواہ لے کے آؤ. اس نے کہا گواہ تو نہیں ہے. تو پھر وہ سزا لڑکی پہ پڑی جا کے، اسے کوڑے پڑیں گے، اسے جیل ملے گی. تو وہ جتنی ویسٹرن عورتیں جو ہیں وہ جو وہاں پہ گئی ہوئی ہیں دبئی میں، قطر میں، سعودی عربیہ میں، اگر ہو بھی جائے زبردستی تو وہ نہیں جاتی، کیونکہ نہ 4 گواہ پیش ہوں گے، الٹا مجھے ہی اندر کر دیں گے. اس قانون کو بھی تو دیکھو نا تم. اچھا اب وہ معاف کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں رحم ہوں، رحم لے کے آیا ہوں، قربانی لے کے نہیں آیا. اچھا. پھر اس کے آگے ایک ایسا ہی مقدمہ اور پیش ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ روم کی حکومت تھی، جیسے انگریزوں کی حکومت انڈیا میں ہوئی. تو انڈیا تو کالونی تھا نا، انگریزوں کی حکومت تھی. روم کی حکومت تھی تو یہودی سکہ لے کے آئے اور کہا کہ یہ شہنشاہ، تو خدا کو مانتا ہے نا کہ وہ شہنشاہ ہے، اور ہم جزیہ اور ٹیکس دیتے ہیں روم کے شہنشاہ کو. سننا یہ چاہتے تھے کہ بغاوت کر دو. لیکن عیسیٰ ابن زکریا بڑا عقل مند تھا. اس نے کہا سکے کے دوسری طرف کیا ہے؟ ایک طرف شہنشاہ کی فوٹو تھی. اس نے کہا جو شہنشاہ کا ہے وہ شہنشاہ کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. یہاں بھی آ کے وہ شریعت مذہب کی بات نہیں کر رہا. روم کے اپنے بڑے خدا تھے. وہ یہاں پہ بھی آ کے اس خدا کی بات کر رہا ہے کہ پہلے اس کو تو سمجھ لو. وہ دور بڑا حجاب کا تھا. شکل بھی لڑکی عورت نہیں دکھا سکتی تھی یہودیت میں، جیسے اسلام میں ہے پردے کا. اور وہ لنگوٹا پہن کے اپنی مالش کروا رہے ہیں کھلے عام. چھپ چھپا کے کرائے تو خیر ہے. تو یہودیوں نے تو بھڑکنا تھا. لنگوٹا پہنا ہوا ہے، ننگا ہے، جیسے پہلوان لنگوٹا پہنتے ہیں. اتنی بے حیائی.
اور وہاں عیسیٰ کہتا ہے کہ اگر تو نے اپنی آنکھ اور دل کا پردہ کر لیا تو یہ ظاہری پردے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو ہیں مذہب اور شریعت والے ظاہری پردہ کرتے ہیں لیکن اندر یہ ڈاکو بدماش خونی ہے. عورت پردے میں بھی ہو تو ان کی آنکھیں اتنی خونی ہیں اسے پھاڑ کے کھا جائیں. یورپ میں حسین سے حسین عورت ہے, سوئمنگ کر رہی ہے ساتھ ساتھ. دوسرا جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ اپنی سوئمنگ کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں کوئی چیز نہیں آ رہی اس وقت. تو اس نے شریعت کے قانون کو یہ کہہ کے توڑ دیا کہ میں رحم لے کے آیا ہوں, میں قربانی لے کے نہیں آیا. اچھا, اب جو مشن خراب ہوتا ہے وہ دو وجوہات ہیں. جیسے خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ جو کچھ تو نے سنا دیکھا اور سفر کیا میرے ساتھ وہ بتا دے انسانیت کو میرے متعلق. یہ چابی ہوگی کہ انسانیت نزدیک آ جائے گی میرے, یعنی کہ خدا کے. یہاں سے مذہب بھی پیچھے رہ جائیں گے. جیسے ریل چلتی ہے نا تو وہ ریلوے اسٹیشن بھی آتی ہے نا, لیکن گاڑی آگے چلتی ہے. یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, ماضی کا حصہ بن جائے گا. تو اس نے وہ نہیں بتایا کیونکہ یہودیوں نے اسے بڑا تنگ کیا, اس پہ ظلم کیے. جب اس نے نہیں بتایا اور آسمانی باتیں اپنے ساتھ لے گیا تو خدا کی دنیا بھی نہیں آئی. خدا کی دنیا تو آتی. اب یہاں خدا کیا کہتا ہے عیسیٰ سے جو کتابیں نہیں بتاتی. جب تنگ ہو گیا تو خدا نے کہا روم کی طرف جا. کہاں جا؟ روم کی طرف. روم کا قانون اس وقت بڑا انٹرنیشنل تھا. مذہب کے نام پر کسی کو سزا نہیں دے سکتے تھے. بڑا عجیب قانون تھا. وہاں جا. اس نے وہاں جانے کی بجائے جب اس کو کراس ہوا, اس کو بچایا خدا نے, اس وقت کہا کہ روم کی طرف جا. اس کو 3 مہینے بھی دیے. لیکن روم کی طرف جانے کی بجائے یہ کشمیر کی طرف چلا گیا. اسرائیل کے بعد جو چنی ہوئی قوم تھی وہ روم تھا. اگر بنی اسرائیل ایمان لے آتے تو اگلا قدم روم تھا. روم 296 سال کے بعد اس پہ ایمان لے کے آیا عیسیٰ پر. لیکن کروڑوں لوگ مر گئے, زندہ دفن کر دیا گیا. عیسائیت پہ بڑے ظلم ہوئے. شیروں کے آگے پھینکا گیا, ان کو پہاڑوں پہ سے گرا دیا گیا. اور پھر کہیں جا کے عیسائیت تسلیم ہوئی. اور وہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں تھی, وہ پال کی تعلیمات تھی, مذہب کی تعلیمات. مذہب پھر شروع ہو گیا. جیسے وہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں مشن پورا کر دیتا خدا کا تو آج دنیا میں خدا خدا ہوتی. لیکن کیوں نے پال نے مذہب چلایا میرے نام پر تو پوری عیسائیت خدا خدا نہیں کرتی, وہ عیسیٰ عیسیٰ کرتی ہے. چیز از چیز. اب 600 سال کے بعد, 575 سال کے بعد محمد نبی آتے ہیں. سائنس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی سائنسدان اپنے ایکسپیریمنٹ تجربے چھوڑ جاتا ہے تو اگلے سائنسدان وہاں سے لے کر پھر آگے چلتے ہیں. یہ سائنس کا اصول ہے. ہونا یہ چاہیے تھے کہ محمد کی تعلیمات عیسیٰ سے شروع کرتا, کیونکہ اس نے بات کی ہے شریعت کو ہٹا کے, مذہب کو ہٹا کے. لیکن ہمارے
نبی جو ہیں یہ محمد، انہوں نے عیسیٰ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر یہ واپس موسیٰ کے دور میں پہنچ گئے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ادھر 10 شریعت کے قانون تھے، انہوں نے اور شریعت کو بھی ملایا۔ اب یہودی ان کے پاس ایک مقدمہ لے کے آتے ہیں کہ یہ دونوں زانی ہیں، ان کا کیا کریں؟ تو ان دونوں کو سنسار کرا دیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں محمد کہ میں موسوی شریعت پہ چلنے والا سب سے پہلا ہوں۔ تو عیسیٰ کی تعلیمات سے تو کوئی ان کا کوئی تعلق نہ ہوا۔ ایک سیکنڈ، عیسیٰ کی تعلیمات جو تھیں وہ رحم، معاف کر دینا اور محبت کی تعلیمات تھی۔ اس کو پھلانگ کر 2021 یا 22 پیچھے پہنچ کر اسلام کو پھر موسوی دور میں لے آتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، ایک نئے مذہب کی بنیاد پڑ جاتی ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، اور ادھر پھولنے شروع کی جسے عیسائی کہا جاتا ہے۔ آج یہی 2 مذہب ہیں جو پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ باقی ہو گیا یہ یہودی 15 کروڑ ہو گئے، باقی یہ کیا کہتے ہیں ہندو، بدھ مذہب تھوڑے تھوڑے ہو گئے۔ جیسے آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھا کے پوچھتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز بھی ہے چھوٹی سی۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ اسلام کا اور عیسائیت کا ہے۔ اب یہ اسلام جو ہے یہ کھائن ہے، اور یہ عیسائیت جو ہے یہ حابل ہے۔ یہ دنیا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ نہ آدم حوا کی شادی ہوئی، نہ ان کے بچوں کی شادی ہوئی، نہ ان کی سوسائٹی کی شادی ہوئی، نہ قوم اور نہ اس اسلام اور کرسچینٹی سے خدا خوش ہے۔ تو یہ آدم کی ڈاکومنٹری ہے۔ اب تو آپ شادی کرتے ہیں تو مولوی کو لے کے آتے ہیں نا بیچ میں۔ وہ مولوی سب سے زیادہ بدماش ہوتا ہے، سب سے زیادہ غلط کام کرنے والا۔ لیکن آدم اور حوا کی شادی میں اگر خدا خوش ہوتا تو خود آتا، تو خدا ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تو ان کی اولاد کی کیسے شادی ہوگی؟ وہ جیسے تھے نا، یہاں بہت بڑے صوفی ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ کوئی لے کے آیا کہ طلاق ہو گئی ہے، اور عورت کہتی کہ گھر اجڑ جائے گا، میں دوسرے آدمی کے ساتھ سونا نہیں چاہتی، حلالہ ہوگا، تو کیا کروں؟ اس نے کہا کوئی نہیں، جا کے پھر رہنا شروع کر دے۔ تو جب مولویوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام کا سب سے غلط کام کر دیا اس نے۔ تو آ کے فتویٰ لگایا ان عالم کے اوپر کہ یہ تو نے کیا کہہ دیا، پہلے اس کا حلالہ ہوگا، کوئی اور سوئے گا، اس کے بعد جدائی ہوگی، اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں جب تمہاری اماں ابا آدم حوا کی شادی نہیں ہوئی تو تمہاری اولاد کی کیسے شادی ہوگی؟ تو جب شادی نہیں ہوئی تو طلاق کیسی؟ طلاق تو جب ہوگی نا جب پہلے شادی ہوئی ہو۔ تو میں نے ایک اس میں کہہ دیا تھا، اگر دیکھا جائے تو ہمارے ماں باپ جیسے یہ فری سیکس میں بچہ پیدا ہو جائے، کوئی کر لے کام، تو اس بچے کو آپ اپنی زبان میں حرامی کہتے ہیں نا، غیر قانونی بچہ ہے۔ تو آدم حوا سے جو دنیا اس وقت وجود میں ہے، اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں یہ ساری حرام زادے ہیں،
تو بڑی نفرت ہوگی، غصہ ہوگا، او ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے، حلالہ شادی جب ماں باپ کی نہیں ہوئی، آپ دیکھ لیں جتنے بھی یہ نبی ہیں، کسی کی مثال لے لیں، آپ نوح کی لے لیں، ابراہیم کی لے لیں، اسحاق کی لے لیں، یعقوب کی لے لیں، یوسف کی لے لیں، جتنے پرانے عہد نامے کے نبی ہیں، ان کی 20 30 بیویاں ہوتی تھیں، اور پھر ان کے دایاں ہاتھ کا مال ہوتا تھا، یعنی کہ جو کچھ ان کے ہتھے چڑھتا وہ ان کی ملکیت ہوتی تھی۔ کیا ہم ایسے کام کر سکتے ہیں اس وقت یورپ کے اندر؟ ہو سکتے ہیں؟ آپ کسی لڑکی کو پکڑ کے کہیں گے تو میرا دایاں مال ہے، اس نے اٹھا کے تمہیں اندر کر دینا، باہر نہیں آؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دور تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ دنیا اس وقت پوری چھائی ہوئی ہے، اس دنیا کی، اس مذہب کی، اس شریعت کی سب لپیٹ دی ہے خدا نے۔ اب خدا کہتا ہے میں اب نئے آدم سے پھر شروع کرتا ہوں، یعنی کہ یہ آدم، یہ ان کے نبی، یہ ان کی مذہب، یہ شریعتیں، خدا نے کہا میں نے ان کی صفی لپیٹ دی۔ اور نیا آدم کون ہوگا؟ جس کا تعلق زندہ خدا سے ہوگا۔ اس کا خاندان کون ہوگا؟ جو اپنے خاندان کو بھی خدا سے ملا دے گا۔ اس خاندان سے وہ سوسائٹی پیدا ہوگی جو سوسائٹی بھی خدا سے زندہ تعلق رکھے گی۔ اب یہ نئی دنیا شروع ہو گئی ہے۔ اب خدا کہتا ہے وہ سوسائٹی سے جو قوم پیدا ہوگی، خدا کہتا ہے وہ میرے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اس سے جو دنیا ہوگی شروع، خدا کہتا ہے وہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور میں ہوں گا، یعنی کہ وہ دنیا میرے لیے زندہ رہیں گے، میری محبت کے لیے زندہ رہیں گے، اور وہ زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ زمین جو ہے میرے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اب جب یہ خدا کہتا ہے تو ہم ماضی میں پہنچ کر پھر مذہبوں کی اور شریعت کی پیروی کریں گے تو ہم نافرمان ہوئے خدا کے کہ نہیں؟ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے تو خیر ہے، آگے مر کے پتہ لگ جائے آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور خدا کہ وہ نیا آدم آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ تمہاری سب لپیٹ دی گئی ہے، تم نے سنا تھا؟ ہاں ہم نے سنا تھا، پھر وہ جھوٹ بولتا تھا، خدا کہے کہ میں نے بھیجا تھا اسے، تو تمہارے ڈھول پٹیں گے کہ نہیں پٹیں گے پھر؟ اور میں تو ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میں نے مذہبوں سے دشمنی لے لی، ان کی شریعتوں سے دشمنی لے لی، فرشتے میرے خلاف ہو گئے، ٹھیک ہے، سارے مذہب میرے خلاف ہو گئے، اور میں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ سب خون کے پیاسے ہو گئے۔ لیکن میں نے یہ باتیں کیوں کی؟ میرا دماغ خراب ہے؟ اتنی تو مجھے عقل ہے کہ ان باتوں سے ہوگا کیا؟ وہی ہوا جو ہونا تھا، 5 حملے ہوئے۔ لیکن اگر میں نہیں بتاتا تو میں خدا کا گناہ گار ہوتا ہوں۔ خدا کہے گا تجھے میں نے کہا تھا تو تو نے کیوں نہیں بتایا؟ او خدا مجھے خطرہ پڑا تھا، مجھے مار دیتے۔ ہاں میں تھوڑی سی اسلام سے محبت کرتا تھا۔ تو خدا کہے گا کہ تو انسانیت کا کھانا خراب کر کے آ گیا، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ جو کچھ تو نے سنا ہے، جو کچھ دیکھا ہے، جو سفر ہے تو بتا، اور تو نے بتایا نہیں، تو پھر میری دنیا کیسے آئے گی؟
تو میں پھر پرانا آدم کیا ہو جاؤں گا؟ میں پھر پرانا آدم وہی ہو جاؤں گا جو 6000 سال پہلے آیا تھا۔ خدا یہ چاہتے ہی نہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ میں اب وہ دنیا لاؤں گا کہ تقدیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے بیٹا بیٹیوں کے ہاتھ میں تقدیر دے دوں گا۔ کوئی تقدیر انسان کو ٹھوکر نہیں کھلائے گی۔ اور تقدیر میں کیا ہے، میں یہ بھی پوچھ لیں آپ، جب خدا نے بنایا مخلوقات کو اور انسان کو تو کہا ان کی تقدیر میں نے محبت الہی رکھی ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ جب ساری جنتیں بنا لی تو کہا میں نے اپنے روحانی مخلوق کے لیے کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں یہ سب کچھ تخلیق کیا۔ یہ ہے تخلیق۔ موت نہیں ہوگی، خدا نے کہا یہ ہے تخلیق۔ ایک یسایہ میں کہتے ہیں کہ موت ہار جائے گی۔ موت جو ہے خدا کی دنیا میں آپ سے پوچھے گی کہ آپ کب اس دنیا میں جانا چاہتے ہیں، اور 100 سال کی زندگی دی جائے گی ہر بچے کو۔ کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ خدا کی دنیا میں جو انسانیت کا خاندان ہوگا فرشتے اتنی ٹیکنالوجی دے دیں گے کہ 1 سال بھی انسان کام نہیں کرے گا اور 7 سال دنیا میں گھوم کر معرفت الہی کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ دنیا جنت بن چکی ہوگی۔ اس دنیا میں جب خدا نے میرا ہاتھ پکڑ کے سفر کرایا تو بینکوں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس اتنا ہے جو چاہے خود ہی آ کے لے گئے۔ اس دنیا میں کیا تھا؟ خدا کی دنیا میں دینے والے سب تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس شیطان کی دنیا میں، اس پرانے آدم کی دنیا میں لینے والے سارے ہیں، دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ مجھے فرشتوں نے کہا اگر کسی قوم کا اتنا کھانا خراب ہو جائے کہ ان کے پلے ایک دمڑی نہ ہو تو ہم تجھے طریقہ بتا دیتے ہیں، وہ قوم 1 ہی سال میں امیر قوم ہو جائے گی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا لو جی یہ کیمیا مل گیا، سونے کا نسخہ، یہ بتائیں گے۔ خدا نے کہا اس قوم کو جا کے کہے۔ اب میں اس قوم کے پاس جا بھی نہیں سکتا، انہوں نے پہلے مجھے ہی ختم کر دینا ہے، تو میں پیغام کیا دوں گا؟ اپنی قوم کے پاس جا کے یہ کہہ دے جو محبت کی نگاہ تم اپنی اولاد پہ ڈالتے ہو وہ ایک نگاہ 1 سال اس قوم پہ ڈال دو۔ جو محبت جو اپنے بچوں کے لیے پورے پاکستان کو تم بیچنا چاہتے ہو، جو بچوں کی اپنی محبت کے لیے تم کرتے ہو، وہ ایک نگاہ اپنی قوم کو دے دو۔ 1 ہی سال میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اندر کی بھوک نہیں ہے، ہمارے اندر شیطان آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ سائنس ایگریکلچر کہتی ہے 80% صرف انڈیا ہی زراعت میں اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ پوری دنیا کو کھلا سکتا ہے، پوری دنیا کو۔ اب یہاں حال یہ ہے کہ انڈیا ہی بھوکا مر رہا ہے۔ تو خدا کی دنیا جب آئے گی وہ اہل دل کی دنیا ہوگی۔ وہاں ایک ڈاکٹر بھی اہل دل ہوگا، ایک سیاستدان بھی اہل دل ہوگا۔ وہ اس دنیا کا یوں خیال کریں گے
جیسے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو کیا اس دنیا میں کوئی ایسا کام ہو جائے گا کہ جو انسانوں کو دکھ پہنچائے؟ ایک ڈاکٹر ہوگا، ایک سائنسدان ہوگا، اپنے اپنے شعبوں کے لوگ ہوں گے، اور رات کو دیدار الہی بھی کرنا ہے. اور اگر خدا نے یہ پوچھ لیا کہ تیری وجہ سے انسان کو دکھ ہوا آج، تو خدا تو اس کے تو پر کٹ گئے. وہ سوچ ہی بھی نہیں سکتا. بس یہی خدا کہہ رہا تھا کہ جو صبر ہے دل کا حال وہ تو انسانیت کو بتا دے، میری دنیا آ جائے گی. تو ہوگا یہ کہ جو ہمارے سے خاندان اب شروع ہوا ہے، آج میں پیور ڈسکشن پہ یہی کہہ رہا تھا، میرے بچے ہیں وہ سب خدا کا دیدار کر چکے ہیں، پرواز کر چکے ہیں، ایسی ایسی محاورہ جنتوں میں جا چکے ہیں. تو میں نے پوچھا بھی نہیں تھا خدا سے، تو خدا نے کہا میں تیری اولاد میں سب کو امام بنا دوں گا، بغیر شرط کے. خدا کی دنیا میں کوئی شرط نہیں ہے، خدا کی دنیا میں کوئی توقع نہیں ہے. آپ محبت ایسے کریں کہ کوئی توقع ہی نہ رکھے. ابراہیم کو بھی باپ بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ جب وہ بڑی آزمائشوں سے گزرا تو خدا نے کہا قال انی وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب وہ آزمائشوں سے گزر چکا، قال فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. مضمون یہی ہے کہ میں تجھے انسانوں کا امام بناؤں گا. اس نے دیکھا کہ رب خوش ہے تو کہا وَذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی بنانا. اب ابراہیم کے 10 بچے تھے. آپ کو اسحاق یا اسماعیل کی خبر ہو، کتورہ سے بھی اس کے بچے تھے. جب یہ کہا تو خدا نے شرط لگا دی وہاں پہ. یہ کہا جب اس نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، کہا لا یحن العہد الظالمین، میرا وعدہ تیرے ظالموں تک نہیں پہنچے گا، تیری اولاد میں ظالم ہی بڑے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہاں مانگا نہیں اور خود دے رہا ہے بغیر شرط کے. خدا کو نہیں خبر کہ اگر یہ خاندان بھی وہی خاندان ہوگا جو آدم کا تھا، تو پھر خدا والی سوسائٹی کہاں سے آئے گی؟ تو یورپ میں ہماری جماعت میں کافی لوگ خدا کا دیدار کر چکے ہیں. جو بھی خدا کا دیدار کرے، خدا سے ہم کلام ہو، وہ نبی. عطر ابھی آئے تھے، نبی بنا دیا. سانڈا آیا تھا، نبی بنا دیا رب نے. کئی ہیں، اگر میں گنتی کراؤں، سوئٹزرلینڈ میں ہے جو نبی بنا دیا. آسٹریا میں ہیں ماننے والے جن کو نبی بنا دیا. دیدار ہوا، جنتیں دکھائیں، کہا مجھے دیکھ، میں تمہارا کائنات کا تخلیق کرنے والا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا میں ان سب کو قتل کرا دیتا. کیا خیال ہے؟ میرے ہوتے ہوئے لا نبی آبادی، میرے بعد تو نبی آ ہی نہیں سکتا. یہ پرانی دنیا کے کام ہے. ہماری دنیا کے لیے خدا نے یہ بتا دیا ہے کہ اے ظاہر، یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. اور کیسے انبیاء ہوں گے؟ کہ میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. وہ ایسے اہل دل ہوں گے کہ ان کے دل سے خدا کی خبر ملا کرے گی. پرانی دنیا کے غلام، پرانی دنیا کے نبی، ان کو قتل کر دو، یہ واجب القتل ہیں. یہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، محمد بھی. اب یہ جو آئے یہ بھی کہتے ہیں.
یہ پرانی دنیا لپیٹ دی خدا نے، اس دنیا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ایسے لوگ آئے، تو یہ جو خاندان، یہ سوسائٹی جو ہم سے شروع ہوگی، یہ قوم اور یہ دنیا، یہ بڑھتی جائے گی، پرانی دنیا ختم ہوتی جائے گی، ختم ہوتے ہوتے ان کے نام و نشان بھی نہیں ملیں گے۔ اگر یہ خدا کے خلاف کہے، خدا نے مجھے بتا دیا ہے، میری آواز اور میرے نئے آسمان زمین کے درمیان کوئی آیا، میں ان کو سب کو جڑ سے نکال کے ان کو میں اندھیروں میں پھینک دوں گا۔ تو یہ نیا وقت ہے۔ پرانی دنیا کی بھی نبیوں کی عجیب حالتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا، آ جائے تو مار دو، قتل کر دو، جہاں بھی چھپا نکال دو۔ اب یہ کہہ کے اپنے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جاتے تو کہتے ہیں یہ نبی ہوتا۔ واہ بھائی واہ، مسلمان اسلام میں کوئی ہو جائے تو مارو، قتل کر دو۔ ماریہ قطبیہ سے محمد کے اپنے بچہ پیدا ہوا تو وہ مر گیا، تو اس کو قبر میں اتارتے کہتے ہیں لو عاشی لکان صدیق النبی، اگر یہ میرا بچہ زندہ ہوتا تو نبی بھی بنتا اور صدیق بھی بن جاتا، سچا نبی ہوتا۔ تو بھائی کیا تم وہ بات بھول چکے جو کہا کہ نبی نہیں آ سکتا، جس کے لیے فوجیں تم بھیج رہے ہو؟ اپنا نبی، اپنا بچہ ہوا تو نبی بن جاتا۔ اچھا مسلمان بڑے تو بڑے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں اسی لیے تو مار دیا کہ نبی نہیں آ سکتا، یہ چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ خدا کے بھی خلاف جاتی ہے بات کہ کسی نیک، کسی نبی کو مارتے جو صدیوں میں آئے، صدیوں میں آئے کوئی نیک، اپنے نور کے خلاف ہو جائے کہ وہ نبی بن رہا ہے، کہ اسی لیے تو مار دیا کہ نبی نہیں آ سکتا۔ ہٹلر کو مار دیتا، کسی برے شخص کو مار دیتا تو کہتے چلو انسانیت کو فائدہ ہو گیا۔ ایسے بچے کو مار رہے ہیں جو نبی و صدیق ہو، جس سے انسانیت فیض پائے گی، اسے مار دیا۔ تو پتہ لگا کہ خدا کا پھر اپنے قانون کے ہی خلاف جا رہا ہے، یعنی اپنے خلاف۔ چلو یہاں سے بات آگے لے کے چلتے ہیں مسلمانوں پر۔ ان کے نبی نے کہا جب تم نماز پڑھا کرو تو سلام پھیرنے سے پہلے کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے رب ہم پہ بھی وہ انعامات کر۔ کون سکھا رہا ہے یہ بات؟ محمد۔ کس کو سکھا رہے ہیں؟ اپنی امت کو۔ اے رب ہم پہ بھی وہ انعامات کر جو تو نے ابراہیم پہ کیے تھے، ابراہیم پہ کیے تھے۔ اچھا ابراہیم پہ کیا انعامات کیے تھے؟ ابراہیم بھی نبی تھا، اس کا بیٹا بھی نبی تھا، اس کی اولاد بھی نبی تھی، اس کی نسل میں بھی سب نبی تھے۔ وہ والے انعامات کر ہم پر۔ جب محمد، اگر تجھے یہ خبر ہے کہ نبی نہیں آ سکتا تو وہ انعامات کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ انعامات کر جو ابراہیم پہ کی ہیں۔ ان کی تو عورتیں بھی نبیاں تھیں، تو وہ جو آ ہی نہیں سکتا نبی، تو مسلمانوں کو رگڑے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ ان کے متھے کھس گئے اور کہے جا رہے ہیں وہ انعامات مانگو۔ 2 دفعہ کہتا ہے جو ابراہیم پہ ہوئے تھے، یعنی کہ نبی بھی آئے، صدیق بھی آئے، شہید بھی آئے۔ شہید یہ نہیں کہ بم مار دیا، شہید وہ جو خدا سے وفا اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائے، وہ شہید کی بات ہو رہی ہے۔ کہیں آپ بھی کہیں بم کی بیلٹ نہ لگا لیں۔ اچھا کیسے انعامات کیے جائیں؟ ہم پہ وہ انعامات کر جو ابراہیم پہ کیے تھے۔
ان کی تو نسل در نسل نبی تھے. تو تم یہ انعامات کیوں مانگتے ہو جب تم یہ یقین رکھتے ہو کہ محمد کے بعد نبی نہیں ہے؟ تو ذرا ہمیں بھی بتاؤ کہ پھر یہ کیوں مانگتے ہو سلام پھیرنے سے پہلے؟ اچھا، پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم پہ وہ انعامات کر. کون سے انعامات؟ آگے قرآن کہتا ہے وہ کون سے انعامات ہیں؟ وہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. وہ انعامات کا کہ ہمیں نبی بھی بنا، صدیق بھی بنا، شہید بھی بنا، صالحین بھی بنا. اور جب تمہارے میں نبی نہیں آ سکتا تو خدا وہ انعامات کیسے کرے گا تم پہ؟ تو 1500 سال سے امت مانگ رہی ہے ہم پہ انعامات کر. تو نہ جانے کتنے نبی آ جاتے تمہارے محمد کے بعد. کیونکہ ابراہیم کے بعد اسحاق نبی ہوا، پھر یعقوب نبی ہوا، پھر یوسف نبی ہوا، پھر موسیٰ نبی ہوا، پھر سمیعیل نبی ہوا، پھر دانیل نبی ہوا، پھر سلیمان. اور یہ لین لگی یہ سب کی نبیوں کی. اور تم تو ایک نبی کو نہیں مانتے تو پھر دعا کیوں کرتے ہو؟ تو آج کے بعد اپنی مسلمانوں کو میرا یہ پیغام ہے، اپنی دعا میں اللہم صلی علی محمد والی بات چھوڑ دیں. چونکہ جب تم نبوت کے خلاف ہو تو کیوں مانگتے ہو کہ ہمیں بھی نبی بنا؟ تو یہ پرانی دنیا جو ہے یہ اب ختم ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ. نئی دنیا کا دور اب یہ شروع ہو گیا ہے. تو خدا تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ صرف اب وقت کی بات ہے، صرف وقت کی بات ہے. بلکہ میرے جانے سے پہلے بھی ہماری جماعت میں ہزاروں نبی آ جائیں گے. ساؤتھ افریقہ میں بھی نبی آئیں گے. ہانگ کانگ ہے جو ہماری ون فیملی ورلڈ، ادھر بھی نبی آئیں گے. یہ جو تیوان ہے ادھر بھی نبی آئیں گے. ہر طرف نبی آئیں گے. اور خدا نے مجھ سے کہا ہے جب تیرا مشن پورا ہو کے جانے کا وقت ہوگا تو فرشتے نہیں آئیں گے، میں آؤں گا تجھے لینے. اور جب تو آ جائے گا میرے پاس تو میں جو یہ تعلیمات پھیل جائیں گی تو ایک ایک رات میں لاکھوں لوگ خدا کا دیدار کریں گے اس تعلیمات کی وجہ سے. یہ تعلیمات پھیل چکی ہوں گی کہ جو کچھ سنا ہے، دیکھا ہے، سفر ہے وہ بتا دے. تو اس تعلیمات سے لاکھوں لوگ خدا کا دیدار کریں گے. تو آپ دیکھ لیں دنیا کیسے محور میں آئے گی. پھر ہماری ہتھوڑی تو تھی نا وہ جیسے سونے کی ہوتی ہے، ٹھک 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 ٹھک. ہم آدھی صدی چلا میں قربانیاں دی، نہ جانے کیا کیا ہوا. وہ سونے کی ہتھوڑی ہے. خدا کا ایک ہتھوڑا پڑے گا نا تو ان کے دماغ ٹھیک کر دے گا. تو ہم نے وہ ایئرپورٹ بنا دی ہے جس پہ جہاز آئے گا خدا کا. جو ہمارا کام ہے ہم نے کر دیا ہے. اب وہ وقت آنے والا ہے جو میری نگاہ نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے اہل دل زمین پہ تھے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور خدا بادلوں میں آ جاتا تھا. ابھی بلاتے بھی نہیں تھے. تو نیا زمانہ میں نے دیکھ لیا ہے. وقت انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. زمین اعلیٰ عرفہ بلند جنتوں سے، فرشتوں کی جنتوں سے، فرشتے زمین پر آتے تھے کہ اگر کچھ اور جاننا چاہتے ہیں خدا کے متعلق تو ہمیں زمین پہ جانا پڑے گا. آج یہ زمین لانتی ہو چکی ہے ان پرانے نبیوں اور ان پرانے آدم سے. زمین بھی روتی ہے کہ رب ہمیں جان بچا ہماری. جیسے عورت پہ حمل ٹھہرتا نا تو وہ پیدا کرتے وقت کتنا روتی ہے. تو عیسیٰ ابن زکریا کرتے ہیں خدا کی بادشاہت وہ ویسے ہے جیسے عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے دکھوں سے گزرتی ہے. جب پیدا ہوتا ہے بچے کی طرف نگاہ ڈالتی ہے تو اپنا دکھ بھول جاتی ہے.
تو خدا کی بادشاہت ہم نے بڑی بڑی مصیبتیں اور دکھ سے گزرے، لیکن اب یہ جو شروع ہوگی دنیا نئے انسانوں کی، خدا نے یہ روحانی باپ کہا ہے، تو جو نئی دنیا شروع ہوگی اسے دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گا، اور یہ ماضی ماضی میں چلا جائے گا، اور اس زمین پہ اہل دل وہ ہوں گے کہ ابھی لب نہیں ہلیں گے، اور خدا ان سے کہے گا کہ میرے اہل دل میں تیرے لیے کیا کروں۔ فرشتے نوکر بن جائیں گے، اعلیٰ مخلوقات نوکر بن جائیں گی، خدا ان انسانوں کی سیوا کرنے کے لیے بادلوں میں چکر لگایا کرے گا۔ یہ دنیا ہم دیکھ چکے ہیں، تو ہم اس پرانی دنیا کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس کا بلانا ہی اچھا ہے، اس کو جتنا یاد کریں گے اتنی تکلیف ہوگی آپ کو۔ اچھا وقت 8:30 ہو گئے، اچھا اچھا یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو اور مجھے چاہیے 2 منٹ، ٹھیک ہے؟ 8:30 ہو گئے، 8:30، اچھا تو مجھے اجازت دے دیں، اور 2 منٹ کے بعد جو ایک میں نے کرنی تھی، جی یہ ریکارڈنگ جو ہے، یہ اس سیشن کی ریکارڈنگ جو یہ نہیں ملتی، اس سیشن کی ریکارڈنگ کا بھی کوئی ارینج کر دیں۔ یہ ریکارڈنگ ہمیشہ ہوتی ہے اور یوٹیوب پہ آتی ہے۔ یہ تو ہمیشہ ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ نہیں، یہ جو بعد والی سیشن ہوتا ہے نا، جو مختلف لینگویج میں ہوتا ہے، اس کی ہوتی ہے، پہلے والے کی مجھے نہیں ملی کبھی، شاید یوٹیوب پر ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، چلے میں دیکھوں۔ دس پاکستانی in Urdu Sprache is come also in YouTube. ہاں جی مطلب شاہد صاحب، یہ یوٹیوب پہ دیکھیں، یہ اردو والی یہ یوٹیوب پہ ہم کر دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں چیک کرتا جی اور وہ جو میں نے بھی دیکھی ہے، 1-2 دفعہ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، مجھے 2 منٹ دے دیں۔